بہرحال بہتر یہ ہے کہ ہم اس کو وضو سے ہی پڑھیں۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ہی وضو سے کئی نمازیں ادا کی، جو کہ صحابہ کے لیے ایک پہلا اندازہ تھا۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ہم نے آپ کو اس سے پہلے کبھی ایسے کرتے ہوئے نہیں دیکھا، یہ آپ کا نیا عمل ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام، یہ فتح مکہ کا دن تھا، تو آپ نے فرمایا کہ میں نے یہ کام ارادتاً کیا ہے، یعنی یہ امت کے لیے جو آسانی کہ اگر آپ کا وضو ہے تو نئی اگلی نماز کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ وضو کریں، اس پہلے وضو سے بھی آپ نماز ادا کر سکتے ہیں، لیکن اگر پھر وضو کریں تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ پھر ایک اور حدیث مقدسہ جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ سے پوچھا کہ صحابہ بتاؤ، اگر کسی انسان کے گھر کے قریب سے ایک پانی کی نہر گزرتی ہو اور وہ دن میں 5 مرتبہ اس میں غسل کرے تو بتاؤ کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہے گی؟ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، جب ایک انسان نہر میں یا پانی سے 5 مرتبہ غسل کرے تو یقیناً اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی نہیں رہے گی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایسے ہی جب کوئی بندہ مومن دن میں 5 مرتبہ وضو کرتا ہے تو اس کے جسم پر جو گناہوں کی میل کچیل ہوتی ہے وہ ساری کی ساری اتر جاتی ہے، اللہ اس کو جھاڑ دیتا ہے اور وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سائنسی اعتبار سے بھی اگر وضو کے فوائد کو دیکھا جائے تو روزے روشن کی طرح یہاں ہیں۔ انسانی باڈی جو ہے، جو ظاہری حصہ ہے، یہ تو جو فیس کرتا ہے جراثیم کو، کیونکہ خلا میں، زمین پہ، ہر چیز میں جو ہے وہ جراثیم موجود ہوتے ہیں، لیکن جو جسم کے کھلے ہوئے حصے ہیں جیسے منہ ہے، ناک ہے، کان ہے، تو ان سے جو ہے وہ جراثیم اندر ٹریول کرتے ہیں۔ تو جب ایک بندہ دن کو آنکھیں اسی طرح جب ایک بندہ دن کو 5 مرتبہ وضو کرتا ہے، وہ کلی کرتا ہے، جو منہ میں جراثیم ہوتے ہیں وہ جو ہے وہ خارج ہوتے ہیں، اسی طرح جو آنکھوں پہ ہوتے ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں، اسی طرح ناک کے ذریعے جو بہت سے جراثیم ہمارے اندر جو جاتے ہیں، تو ناک صاف کرنے سے بھی یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس سے جراثیم نکل جاتے ہیں۔ تو اس طرح سائنسی طریقے سے بھی اگر دیکھا جائے وضو تو بہت ہماری صحت کے لیے جو ہے وہ خاصا مفید ہے۔ اب وضو کے دوران مسواک کا استعمال کرنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک پسندیدہ سنت تھی، اور نہ صرف وضو بلکہ عام اوقات میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسواک کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے اس کو خود بھی جو ہے وہ استعمال کیا اور اس کی اہمیت بھی بیان فرمائی۔ تو مسواک کرنا حضور علیہ السلام کا دائمی اور پسندیدہ عمل تھا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بیان کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلے کیا کام کرتے؟ سب سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسواک فرمایا کرتے تھے، اور پھر فرمایا کہ اگر میری امت پر دشوار نہ ہوتا تو میں اس کو ہر نماز کے لیے یعنی مسواک کو کرنے کا حکم دے دیتا، یعنی مسواک کرنا فرض ہو جاتا۔ اگر میری امت پر یہ دشوار نہ ہوتا تو میں یہ حکم دیتا کہ ہر وضو کے ساتھ، ہر نماز کے ساتھ تم لازمی مسواک کرو۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام، چونکہ اب مسواک سے مراد جو ہے وہ فقط جو ایک لکڑی سے ہم مسواک کرتے ہیں وہ بھی مراد نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے جو اس بارے میں حضور علیہ السلام سے پوچھا کہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مروی ہے، آپ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ تجزی الاصابع مجز السواک، کہ انگلیاں مسواک کے قائم مقام ہیں۔ حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ انصار کے قبیلہ بنو عمر بن عوف میں سے ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ نے ہمیں مسواک کرنے کی ترغیب دی ہے، تو کیا اس کے علاوہ بھی کوئی چیز ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ تمہارے وضو کے وقت تمہاری 2 انگلیاں مسواک ہیں جن کو تم اپنے دانتوں پر پھیرتے ہو، اور بغیر نیت کے کوئی عمل مقبول نہیں ہوتا
اور ثواب کی نیت کے بغیر کوئی اجر نہیں ہوتا۔ یعنی تمہارے پاس مسواک موجود نہیں ہے تو تم نے مسواک کی نیت کر کے وضو کرتے وقت اپنی انگلیوں کو اپنی دانتوں پہ پھیرا تو اللہ رب العزت تمہیں مسواک کا ثواب عطا کرے گا۔ اور مسواک کا ثواب کتنا ہے کہ ایک نماز جو بغیر مسواک کے پڑھی جاتی ہے وہ ایک نماز کا درجہ رکھتی ہے، اور جو نماز مسواک کے ساتھ پڑھی جاتی ہے وہ 70 درجے جو ہے اس کا درجہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ یعنی 70 درجات اس کے جو ہے وہ زیادہ ہوتے ہیں جو نماز مسواک والے وضو سے پڑھی جائے۔ اسی طرح ان حدیث سے ثابت ہوا کہ مخصوص لکڑی سے دانت صاف کرنا اسلام کا مطالبہ نہیں ہے، بلکہ اسلام ہمیں دانت صاف کرنے کی ترغیب دلاتا ہے۔ تو موجودہ دور میں پیسٹ سے یا پاؤڈر سے منجن سے اگر کوئی دانت صاف کرے تو وہ بھی مسواک کے ہی زمرے میں آئیں گے۔ اس طرح اس کے بہت سے آداب ہیں۔ پھر جو کچھ ایسی چیزیں ہیں جن سے وضو جو ہے وہ نہیں ٹوٹتا، اور کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ کچھ ایسی چیزیں ہیں جن سے وضو مکروہ ہے، وقت چونکہ مختصر ہے، میں ایسی چیزیں جن سے وضو ٹوٹتا ہے وہ آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں۔ پاخانہ یا پیشاب کی جگہ سے کسی چیز کا نکلنا، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور جسم کے کسی اندر سے جو ہے وہ کسی حصے سے خون یا پیپ کا نکل کر بہہ جانا، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر خون یا پیپ نکلا ہے لیکن آگے بہا نہیں ہے تو اس سے وضو ٹوٹے گا نہیں، اگر وہ خون یا پیپ بہتا ہے تو اس سے پھر وضو ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح بعض آپ کو اگر کسی جو ہے وہ زخم کی وجہ سے ان کو بہہ رہا ہے، مطلب تسلسل سے بہہ رہا ہے خون یا پیپ، تو اس سے ان کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اور اسی طرح اگر کسی کو شوگر والا آدمی ہے یا کسی اور مرض میں مبتلا ہے تو اس کے جو ہے وہ پیشاب کے قطروں سے بھی وضو نہیں ٹوٹے گا، وہ اس نماز کے لیے اس کا وضو ویلڈ ہوگا۔ اس وضو سے وہ جو جس وقت کی وہ نماز کے لیے اس نے وضو کیا ہے، وہ نماز ادا کرنے کے بعد جب اگلی نماز پڑھے گا تو اس کے لیے جو ہے وہ پھر تازہ وضو کر لے گا۔ اسی طرح کوئی انسان اگر لیٹ کر سو جاتا ہے یا بیٹھ کر بغیر ٹیک لگائے سوتا ہے تو پھر بھی جو ٹیک لگا کے سوتا ہے تو پھر بھی اس کا وضو ٹوٹنے کا اندیشہ ہے، بلکہ اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ منہ بھر کے کہہ آنا، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور بالغ آدمی کا نماز جنازہ کے علاوہ نماز کے اندر کہکا لگانا، ایک عام نماز پڑھ رہے ہیں، ہم کسی بھی فرضی نماز کو پڑھ رہے ہیں تو اس کے دوران جب کوئی انسان کہکا لگا کے ہنستا ہے کہ ساتھ والے بندے کو اس کے ہنسنے کی آواز آتی ہے تو اس سے اس کا نہ صرف اس کی نماز ٹوٹتی ہے بلکہ اس کا وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ حدیث مقدسہ سے جو ہے وہ ثابت ہے، اور اس کو پھر دوبارہ وضو کرنا پڑے گا اس کے لیے۔ اسی طرح بے ہوشی کا طاری ہونا، اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا، اور مباشرت فحشہ کرنا سے اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور وضو ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسی بنیادی چیز ہے کہ ہر ایک چیز کی کنجی ہوتی ہے، اور نماز کی کنجی وضو ہے۔ اگر آپ کا وضو ٹھیک ہے تو آپ کی نماز بھی ٹھیک ہے، آپ کی تلاوت بھی ہے، آپ کا طواف کعبہ بھی ہے، آپ کا سجدہ تلاوت بھی ہے، آپ کی نماز جنازہ بھی ہے۔ اگر آپ کا وضو ٹھیک نہیں ہے تو آپ کی پھر یہ عبادات نہیں قبول ہوں گی۔ اللہ رب العزت ہمیں اس بنیادی تعلیم طہارت کو صحیح معنوں میں سمجھنے، اس نے اپنی زندگیوں میں جو ہے وہ اپلائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔